السلام علیکم جناب، میں امتیاز ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ہم وضو کا 3 بار ہاتھ پیر آزاد ہوتے. اوکے، وضو کا جو سوال ہے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس ویڈیو سے پہلے جواب دے دیا ہے کہ وضو کے اعضاء اگر ایک مرتبہ بھی دھو لیے جائیں تو وہ کافی ہو جاتے ہیں. اب آج کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ کہ میں نے یوٹیوب پر کسی عالم سے سنا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف مطلب ننگا طواف کر رہا ہے. تو اس عورت نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ شیخ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. تو شیخ صاحب رونے لگے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ وہاں یعنی عربوں کے یہاں واقعی مشہور ہے یا شیخ رحمہ اللہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے؟ تو اس کی کیا مطلب حیثیت ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ گڑھا گیا ہے یا واقعی حقیقتاً یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ میرے لیے بڑا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بر صغیر کے بلکہ پوری دنیا کے لوگ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ سے جو عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پھر ان کے بارے میں اگر کوئی چیز سن لیتے ہیں، یا خاص طور پر سعودی عرب، چونکہ یہ حرمین شریفین کی روئے زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، مکہ المکرمہ. یہ وہ زمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور آپ کا قیام اور آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. تو اس روئے زمین سے لاتعداد لوگ ہیں جو عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور جب انہیں کوئی سعودی عرب کے بارے میں یا سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ تصدیق کرنے کے لیے اس ناچیز سے رابطہ کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے. میں ایک مرتبہ منسٹری آف انفارمیشن کے آفس میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ محمد عاقل صاحب، آپ تو ہمارے جنود، ہم آپ کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا جناب کیسے جنود؟ انہوں نے کہا کہ آپ سعودی عرب کے سپاہی کے طور پر ہم آپ کو سمجھتے ہیں. حالانکہ سپاہی وپاہی کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت سعودی عرب میں ایک اجنبیوں جیسی ہے. ہم یہاں پر کانٹریکٹ کے بیسڈ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے اس کی بنیادوں پر رہتے ہیں، اور پھر جب آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس دنیا سے جیسے رخصت ہوتے ہیں نا، ویسے سعودی عرب سے بھی لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اور یہاں جو علماء اور مشائخ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، بالکل یہی سوال سماحت شیخ النمیری سے پوچھا گیا، ان کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ہم سب سنتے ہیں اور اس کو بہت سے علماء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا جو زیادہ تر لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک عورت جب سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے نا تو شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی ٹی وی پر سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. یہ کوئی شیخ عز الدین رمضانی ہیں جنہوں نے اس قصے کو روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عثیمین، شیخ بن باز نہیں، شیخ عثیمین کے بارے میں مجھے بھی ایک عالم دین ہے ہندوستان کے معالج ہیں، انہوں نے، ان کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے مجھے یہ قصہ بتایا تھا اور مجھے بھی بڑا جذباتی قصہ ہے. اس میں اس طرح کی حقیقت دراصل اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم یہ کئی یوٹیوب چینلز نے اسے بیان کیا ہے، اور یہ قصے سننے والوں پر خاص طور پر روحانی کیفیت طاری کر دیتے ہیں. لیکن ایسے خوابوں یا کشف پر مبنی واقعات کو بیان کرتے وقت احتیاط اور تحقیق اور سند کی تصدیق نہایت ہی ضروری ہوا کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کسی جلیل القدر عالم دین سے منسوب، جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین ہوں یا شیخ ابن باز ہوں. جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے فون اس پروگرام میں اس عورت نے فون کیا
کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہی ہوں اور ایک شخص ننگا برہنہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. اب شیخ سے وہ پوچھ رہی ہے کہ شیخ اس کی تعبیر بتا دیجئے اور کیا میں اس شخص کو بتا دوں کہ تم نے کس حالت میں طواف کیا ہے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اسی لیے وہ برہنہ طواف آپ کو کرتا ہوا دکھائی دیا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ شیخ میں اس کو خبر دے دوں اس شخص کو؟ تو شیخ نے کہا ہاں اس کو یہ بشارت آپ دے سکتی ہیں. تو شیخ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کہا کہ ہاں اس کی خبر دے دو، تو اس عورت نے کہا کہ شیخ وہ خواب میں نے آپ ہی کو دیکھا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ برہنہ ہیں. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ سن کر زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو کہ عام طور پر اس طرح کے واقعات سننے کے بعد ہوا کرتی ہے. تو شیخ النمیری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. دراصل یہ یوٹیوبرز اور فیس بک کے جو مولوی ہیں انہوں نے بغیر تصدیق کے اس طرح کی باتیں یہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ قصہ ثابت ہی نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے ان کی زندگی ہی میں کئی لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. پھر کسی نے یہ بھی منسوب کیا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی اس عورت کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو شیخ نے فرمایا تھا کہ جب یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، واقعہ ہی بے بنیاد ہے، تو اس کو دعاؤں سے جوڑنا یا اس عورت کی طرف اس کو یا میری طرف منسوب کرنا ہی درست نہیں ہے. البتہ شیخ النمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے. ایک عورت نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کر کے ان کے اوپر کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. علامہ البانی کو فون کر کے اس جزائری عورت نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک شخص اس کو ہوا دے رہا ہے اور پنکھا جھل رہا ہے، اڑا رہا ہے ان مکھیوں کو. تو کہا کہ وہ شخص کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ شخص آپ ہیں. علامہ البانی کے بارے میں کہا ہے. تو آپ کو یہ شیخ البانی نے کہا کہ وہ شخص دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب جھوٹی روایات ہیں ان کو دور کر رہا ہے. تو یہ بات تو کئی اہل علم نے نقل کی ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فون سنا اور پھر آپ اپنے کمرے سے باہر نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں اس سے بغیر تصدیق کے ہمیں نشر نہیں کرنے چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نہ تو شیخ ابن باز کو ننگا دیکھا گیا ہے، نہ ہی شیخ محمد بن صالح العثیمین کو ننگا دیکھا گیا ہے، اور یہ ان کی طرف ایک جھوٹا خواب ہے. اللہ رب العالمین شیخین کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے. ان علماء کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کا جوار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.